जनरल फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है और अनकरीब उनको सज़ा होने वाली है। यह सज़ा कहाँ कहाँ हो सकती है, किस किस तरह हो सकती है, किस जुर्म में हो सकती है, कब हो सकती है, पूरी तफसील हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज हम आपको वो भी बताएंगे जो चिड़िया की खबर थी कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर किसी की मुलाकात हुई थी, उसने ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग के बाद शायद को मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे और मुज़ाकरात उसके बाद मुअत्तल हो गए थे। असल खबर हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में कि हुआ क्या था, कौन पैगाम लेके गया था, शर्तें क्या थी, इमरान खान साहब कैसे पीछे हटे और अब तक वो मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका, ये भी पूरी तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। और आज एक फुटेज रिलीज़ हुई है, एक तस्वीर है, वो तस्वीर बहुत कुछ बता रही है और उस तस्वीर के अंदर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा सिस्टम छुपा हुआ है कि इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है और जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। और वो लोग जो चंद लोगों को बेइज्जत करना चाहते होते हैं उनके साथ कुदरत क्या करती है। तो वो तस्वीर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है उससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बड़ा बोल इंसान को मरवा जाता है और यही बात इंडिया को समझ नहीं आई। हमेशा बड़ा बोल बोलते हैं और हमेशा ही मार खाते हैं। इस दफा भी उनके साथ वही हुआ। अब पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं पाकिस्तान को तनहा करने के लिए और लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं जाके कि इन्हें असला ना बेचो, इनके लोगों के साथ इन्हें वापस भेज दो, इन्हें मतलब इनके साथ जो कुछ आप बुरे से बुरा कर सकते हो वो आप करो। लेकिन दुनिया उनकी बात मान नहीं रही। क्यों नहीं मान रही? एक ओवर कॉन्फिडेंस था और ये बड़ा बोल था जो इन्हें मरवा गया। एक कार्टून नेटवर्क का एक बड़ा मजेदार आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूं। सॉरी, कार्टून नेटवर्क का गया, इंडियन मीडिया का। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने ड्रोन तुर्की से इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन थे। किसी मुस्लिम मुल्क से लिए थे इसलिए वो ड्रोन ठीक थे जी। तो ये है जी मीडिया का हाल। इब्तिदा हम यहीं से करते हैं, थोड़ी सी चित्रौल करनी होती है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है जी। ये स्टोरी अभी तक ना आपने कहीं सुनी होगी ना आपको पता होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े जर्नल का जो है कोर्ट मार्शल चल रहा था, उसका रिजल्ट आने वाला है। ये पूरी डिटेल से स्टोरी क्या है आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। लेकिन उससे पहले मैं आज की जो तस्वीर है मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये डेफिनेटली जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल है आज की रात या कल अनकरीब आप ये कह सकते हैं, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं आपको बता सकता, थोड़ा सा ग्रे एरिया रहने दें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है और कोर्ट मार्शल में क्या उनका रिजल्ट निकलने वाला है। बहरहाल आज एक अजीब मंजर देखा पूरी दुनिया ने और पाकिस्तान ने कि आज ईवान सदर के अंदर एक तकरीब हुई जिसके अंदर बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले की गई। अब बैटन जो है ये ज़ाहिर है इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन क्योंकि जो पहला फील्ड मार्शल था वो फ्रेंच बने थे और ये कोई 1187 की बात है, तीसरी जो सलीबी जंग थी उसमें, और वो एक फ्रेंच जनरल थे क्लेमेंट में, हम अपने व्लॉग के अंदर पूरी डिटेल भी बता चुके हैं। उनको ये पहला फील्ड मार्शल का एजाज़ दुनिया में दिया गया था। तो उनको जो छड़ी दी गई थी तो फ्रेंच में इसको बेटान कहते हैं या बेतान कहते हैं। अच्छा। तो वो बेतान ऑफ फील्ड मार्शल उनको उनके हवाले की गई थी, इसलिए बाद में इसको बेतान भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बैटन कहते हैं, जैसे बैटन चार्ज होता है कि आप पकड़ें और फेंटा लगाएं जो है इस टाइप का। लेकिन वो जो लाठी चार्ज है ना, लाठी चार्ज वाली लाठी, वो लाठी बड़ी होती है। उस ज़माने में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक ही होती थी, वो पुलिस होती थी। और पुलिस जो थी उसकी 3 किस्म की कैटेगरीज होती थी। एक जो ऑफिसर्स होते थे जो बड़े, मसलन आप समझे कि एसएसपी से ऊपर जितने ऑफिसर्स होते थे, या उस ज़माने में एएसपी बड़ा ऑफिसर होता था, उसको एक छोटी सी छड़ी दी जाती थी जो अमूमन जनरलों के पास होती है या आर्मी चीफ के पास होती है। इसी टाइप की एक छोटी छड़ी होती है, 1.5 फुट की, 2 फुट की। लेकिन जो फुट सोल्जर्स थे जो गलियों के अंदर लॉ को इन्फोर्स करते थे तो उनको लाठियाँ दी जाती थी। तो वो जो कांस्टेबल हैं वो लाठी वाले होते थे, और उसके बाद जो एएसआई होते थे या सब इंस्पेक्टर होते थे या फिर एसएचओ होते थे उनको पिस्टल दिया जाता था, और उससे जो ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको पिस्टल के साथ एक छोटी छड़ी दी जाती थी। तो इसीलिए बैटन चार्ज कहते हैं ना कि जी आप लाठी चार्ज करते हैं, तो लाठी चार्ज के लिए वो सबसे ज़्यादा बंदोबस्त वही किया जाता था। तो आज फील्ड मार्शल की बैटन जो थी वो उनके हवाले कर दी आसिम मुनीर साहब के।
اور یہ جو بیٹن ہوتی ہے یہ آرمی کے پاس محفوظ ہوتی ہیں، جو مثلاً اس سے پہلے جو جنرل ایوب خان صاحب کو دی گئی تھی وہی جب وہ انتقال کر گئے ہوں گے تو واپس آرمی میں جمع ہو گئی ہوں گی، تو چیزیں وہ ساری جمع ہو جاتی ہیں اس ٹائپ کے. اور اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر کو دی گئی، پھر ان کے بعد جو ہوگی دوبارہ جمع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی اگر فیلڈ مارشل بنتا ہے تو ان کے حوالے کر دی جائے گی. ہسٹوریکل یہ آتی رہتی ہاں، اس کی پراپر ایک ہسٹری ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک وہ آپ نے چھڑی اٹھائی اس کے بعد ان کے حوالے کر دی، بلکہ اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، اس کا پورا پروفائل ہوتا ہے. تو آج منظر یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے، ساتھ ان کے آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں، اور پھر تلاوت ہو رہی ہے، پھر تقریر ہو رہی ہے. جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اس سائڈ پہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں. بعد میں جب بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کا وقت آیا تو پرائم منسٹر شہباز شریف کھڑے ہوئے، ساتھ ان کے آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سامنے ان کے جنرل عاصم منیر صاحب کھڑے ہوئے. ٹھیک ایسے ہی نا؟ جی بالکل. اور وزیر اعظم نے اور پریزیڈنٹ نے دونوں نے چھڑی اٹھا کے ان کے حوالے کی، اور اس سے پہلے جنرل عاصم صاحب نے ان کو سلیوٹ کیا. اب ذرا تھوڑا سا اس سارے سیناریو کو 3 سال پیچھے لے جائیں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ذرا ماضی میں چلے جائیں. اور اس وقت سیناریو یہ تھا کہ میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن ان کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور میاں شہباز شریف اور پوری شریف فیملی ان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات کیے جاتے تھے اور ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے تھے کہ اللہ توبہ. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ کہتے تھے 15 ارب کھا گئے، کوئی کہتے تھے 20 ارب کھا گئے، کوئی کہتے 30 ارب کھا گئے. میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، مریم نواز کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا. مریم نواز کو جیل میں والد کی ملاقات کے لیے آئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جس طرح ان کو جیلوں کے اندر رکھا گیا، جس طرح ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، جس طرح میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا. میاں شہباز شریف صاحب کو نیب کی عدالت میں رکھا گیا، وہ 2 سال تقریباً وہاں پہ رہے اور بڑی بری حالت میں رہے، اور ایون ان کو واش روم بھی جو تھا وہ پراپر نہیں دیا جاتا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایشو ہے، یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو کموڈ لازمی ہے ان کے لیے. کیونکہ جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا ایشو ہو تو جان بوجھ کے کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ وہ زیادہ بیمار ہو جائے، تو اس ٹائپ کی کا ٹارچر بھی ان کے ساتھ کیا گیا. تو وہ تھے. پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، عمران خان کو اگر آپ یاد کریں تو وہی کہتے تھے سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری، اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں اور ان کو نہیں چھوڑوں گا اور کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. پھر فریال تالپور ان کے ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا گیا. اور میاں شہباز شریف کے بارے میں جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے، میاں نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے، رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ ان کو مونچھوں سے پکڑ کے میں الٹا لٹکا دوں گا. پھر خواجہ آصف کے خلاف غداری کا کیس بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا. پھر اس کے علاوہ باقی سارے احسن اقبال دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا، وہ سارا سینیریو دیکھیں آپ وہ سارا. اور اس زمانے میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سب کو سزا دینی ہر صورت. بیگم کلثوم نواز کی ڈیتھ کی ایک تصویر آپ کو یاد ہوگی. ہاں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں جو انہوں نے جو بکواس کیا تھا اس زمانے میں، اوپنلی کہتا ہوں سر، ایک مریضہ خاتون آخری سانس لے رہی ہے، جو یہاں پہ تماشا لگایا گیا. یہ شہباز گل جیسے لوگ جو تھے نا، وہ آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا کیا انہوں نے نہیں کہا، کس لیول پہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کیا نہیں کیا، ڈسکریس کر کے. پاکستان کے پہلے ڈی جی آئی تھے جن کو پرائم منسٹر صاحب چائے پلانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے تھے. ان کو آخر میں جو جنرل باجوہ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو آنریبل طریقے سے، آنریبل آدمی ہیں، آنریبل طریقے سے ان کو رخصت کریں. ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی ایشو نہیں، لیکن عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں. لیکن پرائم منسٹر اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوا تھا کہ ان کو چائے پلائی جائے. انہوں نے کہا جی باہر سے اتوار کے دن ان کو فارغ کریں، اور اس طرح ڈسکریس کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو اب آپ دن پھرتے ہوئے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں وقت کو پھیرتا رہتا ہوں، تو وقت کو پھیرتا ہوا آپ دیکھیں کہ وہ جنرل عاصم منیر آج وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، اور پہلے فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے اس عہدے کو ارن کیا ہے. جو ایوب خان صاحب تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ارن کیا، تو انہوں نے ارن کیا. اور یہ ذہن میں رکھیں جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے نا، وہ 2 وار تھیٹر میں جب جیتتا ہے نا اس کو پھر فیلڈ مارشل کا خطاب دیا جاتا ہے، کم از کم 2. اور یہ 2 وار تھیٹر تھے جن کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی. ایک تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر تھی انہوں نے کنٹرول کیا، تو اندر ایک وار تھیٹر تھا اس کو انہوں نے
کنٹرول کیا. دوسرا جو انڈیا کے ساتھ ایک وار تھیٹر بنا تھا اس کو انہوں نے وہاں پہ فتح یاب ہوئے, تو اس کے بعد پھر ان کو ظاہر فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا. تو ایک سائڈ پہ وہ آصف علی زرداری جس کو پاکستان میں سب سے بڑی بیماری سمجھا جاتا تھا, جس کو سب سے بڑی بیماری کہا جاتا تھا, جس کو ہسپتال کے اندر بھی رعایت نہیں دی جاتی تھی اور بڑا ان کو گھسیٹا گیا, خراب کیا گیا. دوسرا میاں شہباز شریف جن کو انہوں نے نیچے فرش کے اوپر لٹایا, جن کے ساتھ بڑی زیادتی کی, بڑا ظلم کیا گیا وہ, اور جنرل عاصم منیر جن کو ڈسگریس کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. تو آج وہ تینوں جو تھے بڑے سرخ رو ہو کے ایک دوسرے کو سلام کر کے, مسکراہٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر کے اعزاز ایک دوسرے کو دے رہے تھے, حاصل کر رہے تھے, اور پوری دنیا دیکھ رہی تھے. اور دوسری طرف وہ عمران خان صاحب جو ان سب کو عبرت کی نشانی بنانا چاہتے تھے, آج خود عبرت کی نشانی بن کے جیل میں بیٹھے ہوں. میرا خیال ہے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے. تو جب بھی آپ طاقتور ہوتے ہیں, جب بھی آپ پاپولر ہوتے ہیں, جب بھی آپ بہت امیر ہو جاتے ہیں, تو اس ساری جو علتیں ہیں اس کو صرف ایک چیز بچاتی ہے آپ کو, وہ ہوتی عاجزی, انکسار. تو عمران خان صاحب کے اندر عاجزی نہیں تھی, غرور تھا. آج بھی تکبر ہے, آج بھی تکبر کی وہ سزا برداشت کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو عبرت کی نشانی بنانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عزت سے نوازا. تو میرا خیال ہے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ وقت پھیر دیتی ہے قدرت, پھرتے ہوئے وقت کو دیکھیں اور اس حد تک نہ جائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رسی جو ہے اس کو کھینچ لے. اور جب وہ کھینچ لے تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ جیل کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور روز آپ بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ مذاکرات کر رہے, اسٹیبلشمنٹ مسکرا کے آگے نکل جاتے ہیں. چوہے صاحب یقین مانے اب جب یہ بات کر رہے تھے نا, میں بڑا سیریس نوٹس پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے ان تمام چیزوں کو فیل کیا کہ جو آپ بتا رہے تھے. آپ کا انداز بیان بھی ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ اس بات میں اتنی طاقت تھی کہ میرے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے جب آپ نے یہ وقت کی بات کی نا, کہ یہ تین لوگ جن کے خلاف جنہیں ڈسکریس کیا گیا, اس میں سے ایک صدر ہے, ایک وزیر اعظم ہے اور ایک فیلڈ مارشل ہے. اللہ نے جب عزت دی تو پھر کیسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا نا انسان, تو 5 چیزیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی. باقی ہر چیز انسان کو دے دی کہ جا اب جو تم کرنا چاہتے کر لو. 5 چیزیں انہوں نے کہا جو میرے پاس رہیں گی. ایک چیز عزت, اس نے کہا میں دوں گا. ذلت میں دوں گا, کوئی اور انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. رزق اس نے کہا صرف میں دوں گا, کوئی اور نہ دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے. زندگی اس نے کہا میں دوں گا, اور موت اس نے کہا صرف میں مار سکتا ہوں اور کوئی نہیں مار سکتا. تو 5 چیزیں جو 5 اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نہ کوئی انسان کسی کو مار سکتا ہے, نہ کوئی انسان کسی کو زندگی دے سکتا ہے, نہ انسان کسی کو رزق دے سکتا ہے, نہ انسان کسی کو بے عزت کر سکتا ہے, نہ انسان کسی کو عزت دے سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بالکل ٹھیک. ناظرین آپ نے سنا, بہت اچھا ٹاپک تھا, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو تو یہ بہت رہا ہوگا. یہی 5 چیزیں جو چوہے صاحب نے آپ کو بتائی ہیں, یہی وہ 5 چیزیں ہیں جس پہ مسلمان بلیو کرتا ہے, اور یہی ہماری طاقت ہے, اور یہی وہ میں تھی جو انڈیا کو لے ڈوبی. اب چلتے ہیں جی اپنے اگلے ٹاپک کے. نیکسٹ ٹاپک جو میں نے پہلے بھی بتایا جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے, یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے. پھر آپ کو بتا رہا ہوں ایکسکلوسیو سٹوری ہے, آپ نے نہیں سنی ہوگی, آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہوں جو سارے کھیلتے ہیں کہ نہیں, آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ کیا, کیونکہ چڑیا جو ہے اس کے ذریعے ایک خبر آئی تھی اور اس کے بعد خاصا کوہرام برپا ہو گیا. نجم سیٹھی صاحب کو میں بڑا احترام کرتا ہوں اور بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہیں اور ان کی باتیں اکثر سچ ثابت ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ جھوٹ نہ بولیں لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے. تو نجم سیٹھی صاحب کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی, بڑے لوگوں نے یہاں پہ ان کے خلاف ابلاغ کیے, لیکن ان کی خبر ٹھیک تھی. خبر کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی وضاحت کر دی جائے. ایک تو افواج پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں اس وقت, اور یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو گیپ ہے ختم ہو. صاحب میرے خیال اس طرح کرتے ہیں, اس سٹوری کو نا تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کر دیں کہ سٹوری کیا تھی, سیٹھی صاحب نے کیا دی اور اس میں سے حقائق کیا سامنے آیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی تھی جیل کے اندر جا کے, اور انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج ہے اور اس وقت انڈیا ہے اور پاکستان ہے اور کتنے صورتحال خراب ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں اس دور میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا, یہ فوج کو سپورٹ کروں گا وغیرہ, اور اس سے مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے, اور ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں نے تنقید شروع کر دی, خبر جھوٹ ہے. لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں کہ افواج پاکستان کے بہت سارے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جو عمران خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی اس کے اندر ان کا بڑا رول بھی تھا, اور وہ ظاہر افواج پاکستان کے سینئر لوگ تھے. اور اب وہ چاہتے ہیں اور مدت سے چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو
ایک دراڑ ہے یا ایک ڈیوائڈ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ضائع نہیں جانا چاہیے, اور فوج جو ہے اس کا امیج بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. تو مختلف اوقات میں وہ کوشش کرتے رہے. اس مرتبہ بھی جب 10 مئی کا ہم نے فتح حاصل کی اور پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی تھی, تو انہی لوگوں میں سے 2-3 لوگ تھے جنہوں نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا, اپنے پرانے ادارے کے ساتھ رابطہ کیا. یہ ریٹائرڈ جو جنرلز ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں ریٹائرڈ, اور انہوں نے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ حالات کیا ہیں. باہر 10 مئی ہو چکا ہے, پاکستان جو کہیں سے کہیں چلا گیا, اسٹیبلشمنٹ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور پرانا جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کریں, آگے بڑھیں, اور یہی ایک راستہ ہے. اور اس کو آپ بریفنگ سمجھ لیں اگر آپ بریفنگ سمجھنا چاہتے ہیں تو. ویسے بریفنگ نہیں تھی, بریفنگ تو آفیشیل مینر میں آفیشیل مینر میں نہیں, ان آفیشیلی یہ گئے تھے, اور عمران خان صاحب کا جو ویو ہے وہ لے کے پھر انہوں نے رابطہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں. میرا خیال ہے, اب مجھے کنفرم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جو میرے ذرائع ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ نعیم لودھی صاحب ہو سکتے ہیں, جنرل نعیم لودھی صاحب, کیونکہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں اور پہلے بھی اس قسم کی ایفرٹ کر چکے ہیں. وہ پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو میرا کیونکہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں تو میں ان سے کنفرم ہی کر لیتا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جنرل نعیم لودھی صاحب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی ایفرٹ کرتے رہے ہیں اور آج بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور سکتا ہے فیوچر میں بھی ایفرٹ کرتے رہیں. اور افواج پاکستان کے اندر بڑی عزت ہے ان کی, کیونکہ بڑے زبردست شاندار کیریئر والے آفیسر تھے, اور بڑے زبردست آدمی, اور درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. وہ لڑنا نہیں چاہتے, نہ لڑانا چاہتے ہیں کسی کو, تو بڑے پازیٹیو انسان ہیں. عمران خان صاحب کی آپ کردار کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, ان کا بہت نیگیٹو رہا ہے, میں تو صاف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے ملک کو ڈیمیج کرا ہے. میں آپ کو خط لکھ کے آپ ڈیمیج ہی کریں گے نا, اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کر کے آپ ملک کو ڈیمیج ہی کریں گے نا. لیکن نعیم خالد لودھی صاحب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا, کہ وہ تو ایک معاملہ ختم کروا رہے ہیں, ختم کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. تو نعیم خالد لودھی صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ کوشش کی. میرا خیال, اب اگین میں کہتا ہوں, دوبارہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی کوشش کرتے رہے. تو انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی, عمران خان صاحب کو بتایا کہ بھائی یہ معاملات چینج ہو گئے ہوں تو اپنا رویہ تبدیل کریں, بہتر یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے, جو لوگ ظاہر ہے اس وقت برسر اقتدار ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جو معاملات کو سمیٹ سکتے ہیں, اور ان سے کہا جی کہ دیکھیں اتنی بڑی فتح یاب ہوئے ہم, تو ہمیں چاہیے کہ معاملات کو سیٹل کریں. تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں ہم نے تو مودی کے ساتھ سیز فائر کر لیا ہے, تو یہ تو اپنے ہمارے لوگ ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, بس کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان کو کنوے کریں, اور اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, معاملات بہتر ہو جائے. تو 8 نکات تھے جو ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے خان صاحب سے ڈسکس کریں, جن کے اندر 3 تو نہیں میں بتا سکتا, 5 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ان سے کہا جی عمران خان صاحب سے کہیں. پہلا جو نقطہ تھا, ان سے کہا گیا کہ 9 مئی پہ ہی معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے, اور صدق کے دل سے معافی مانگ لیں, کیونکہ ان کے لوگوں کی غلطی ہے انکنڈیشنل, کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہے نا, یا تو ثبوت نہ ہو نا, یہ عمران خان صاحب کے یا ان کے لوگوں کے ثبوت نہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر انکنڈیشنل معافی مانگ لیں, اور اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, عزت میں کمی نہیں آئے گی. ایک دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کون ہینڈل کرتا ہے, یہ بتا دیں کہ وہ کون بندہ ہے جس کے پاس ایکسیس ہے, اور ایکچوئل بتائیں کہ یہ کون ہے اور کیسے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا ان سے کہا یہ گیا کہ 1971 کی انہوں نے ایک ویڈیو, سنہ 1971 ہے, اس کی ایک ویڈیو لانچ کی تھی انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, اور وہ سارا نیریٹو انڈیا کا تھا, پاکستانی نیریٹو نہیں تھا, اور وہ ویڈیو کس نے بنائی تھی اور کس نے ریلیز کی تھی, ٹھیک ہے. وہ ان سے کہا گیا کہ یہ آپ ہمیں بتا دیں, کوئی ایشو نہیں, اور اس سے پھر یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر یہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے کرپٹ لوگ ہیں, اور ایسے کرپٹ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صوبے کو بہت نقصان پہنچایا, پورے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا, تو ہم ان کی کرپشن کے ثبوت آپ کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ آپ کی ساری سٹوریز آپ کو پہنچاتے ہیں, اور جو نیب نے انویسٹیگیشنز کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, تو آپ ان کو پارٹی سے نکال دیں, تاکہ آپ کی پارٹی ایک مرتبہ کلین ہو جائے, کیونکہ یہ کھربوں روپے پاکستان کے کھا گئے ہیں اور یہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, تو آپ کی پارٹی پھر اس سے کلین ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو آپ نے آج تک الزامات لگائے, جیسے جنرل عاصم منیر پہ الزام لگایا, جیسے جنرل باجوہ پہ الزام لگایا آپ نے, جیسے الیکشن کمشنر پہ آپ نے الزام لگایا, جیسے آپ نے کچھ سیاستدان ہیں ان کے اوپر الزامات لگائیں, تو یا تو ان الزامات کے ثبوت دے دیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ وہ ثبوت نہیں دے سکتے تو اس پہ معذرت کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اوپن سی ویسے آفر ہے, اس کے اندر حرج کوئی نہیں تھا ویسے. تو اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی
क्योंकि फिर अगर कोई मैसेज गया है तो उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, या हो सकता है जो मैसेंजर है वो आगे लेके ना गया हो इशू, क्योंकि उसको इमरान खान का भी पता है कि खान साहब का क्या मसला है, क्योंकि खान साहब तो उल्टा कहते हैं कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। अच्छा, तो मतलब ये सब कुछ धरे का धरा रहे। नहीं, ये धरे का धरा रह गया। तो ये उसकी बैकग्राउंड है, ठीक है। तो नजम सेठी साहब की जो बात है ना वो पार्शली ठीक थे, ब्रीफिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन ये था कि इमरान खान साहब को समझाया ज़रूर गया था और उनके अपने दोस्त ने समझाया था और उनको भेजा नहीं गया था। और इमरान खान साहब जो थे ना, फिर उनको फिर जब वो आए इमरान खान साहब का मैसेज लेके, तो उनको ये कहा गया कि आप ये काम कर ले तो मसला हल हो जाएगा, इशू कोई नहीं है। तो जब हमने मोदी के साथ सीज फायर कर लिए तो आपके साथ सीज फायर करते हुए, तो हम ये कह सकते हैं चौधरी साहब के कुछ रिटायर्ड जनरल्स ने मीडिएट करवाने की कोशिश की दरमियान, और ये 10 मई के बाद की बात है, मेरा ख्याल है 14-15 मई की बात है ये। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जब हालात और जज्बात बदल चुके थे। हाँ, ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था, तो उस वक्त ज़ाहिर मामलात को सेटल करना चाहिए। अब फिर इमरान खान साहब कल कह रहे हैं जी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लगता है आफ्टर थाट आई उनको अब जाके कि अब अगर ये मुझे ऑप्शन दोबारा दिए जाते तो मैं इसको अवेल कर लूँ। अब ये जो ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं और ये कल इनका है, उसका ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। अब वो जो हमारी असल स्टोरी है ना वो है कि इमरान खान साहब अचानक जो माइल्ड हुए हैं ना, क्योंकि एक दिन पहले वो ये कह रहे थे कि इनको फील्ड मार्शल के बजाय जंगल का बादशाह बनना चाहिए था, और उससे अगले दिन वो कह रहे हैं बाकायदा उसी अलीमा खान साहिबा के ज़रिए कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं, आएँ आप मेरे साथ। तो वो जो उस वक्त उनको बताया गया था, समझाया गया था कि भाई मान जाओ, और उसके बाद उन्होंने बहुत ट्रेनें मिस की दरमियान में, और फिर उनको अचानक ख्याल आया कि नहीं इनको तो बादशाह बनना चाहिए था। फिर उन्हें अचानक महसूस हुआ कि काम ख़राब हो गया हुआ है, तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो कल फिर जो जनरल नईम खालिद लोधी साहब को तलाश कर रहे होंगे, या और जो बई खां हैं उनके जो उनके लिए मदद कर सकते हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि यार दोबारा बात करें। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जो मैं आपको देना चाह रहा। अब अलीमा खान साहब को पता होगा KP हाउस शिफ्ट हो गई हैं और वहाँ पे अब पार्टी के अफेयर्स भी चला रही हैं। कल गंडापुर साहब के साथ भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने उनको खड़का दिया था, उन्हें कहा जी अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोगों ने बजट पास किया तो तुम्हारी खैर नहीं। वो बजट पास नहीं करेंगे तो सुबह उनका अपना डैमेज हो जाएगा, उनकी इक़्तिदार गई, गवर्नमेंट तो उनकी गई। जब आप बजट पास नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट तो खत्म होगी ना आपकी। बजट तो कंपल्शन है, जाहिर बात है चौधरी साहब, सबसे ज्यादा जो सूबा इस वक्त खतरे में है, जो दहशतगर्दी का शिकार है, उसका बजट पास नहीं होगा तो क्या बनेगा लोगों को? वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ऐसे अपनी टांग काट रहे हैं, भाई अजीब बात है वैसे। और साथ आपको पता है कल गंडापुर साहब ने ये 2 बातें की उन्होंने। एक तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर जो लोग थे वो बताते हैं कि ठीक ठाक खड़काई हुई उनकी, और उनको 2.5 घंटे अच्छी तरह सुनाया गया। और साथ साथ उनसे ये भी कहा गया कि ये शेख वकास अकरम ने अगर वहीं रहना है पेशावर के अंदर तो फिर उसे रखो, वहीं रखो, यहाँ से फारिग है वो जो उनकी सेक्रेटरी इतलात हैं जो हैं वो फारिग है, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठना ही नहीं, तो उनको वफाक का सेक्रेटरी बनाने की हमें क्या जरूरत, रखो उनको वहीं पे। तो साथ में शेख वकास अकरम साहब को खड़का दिया इमरान खान साहब ने। और उसके बाद बाहर आके उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब का नैरेटिव चलेगा, ये जो गौहर खान साहब वाला नैरेटिव है ना, फील्ड मार्शल आपको मुबारक हो, ये नहीं चलेगा और कोई आदमी इसके ऊपर यकीन ना करे। तो एक साइड पे वह खान साहब हैं बड़े दिलचस्प आदमी, एक साइड पे कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, साथ कह रहे हैं जंगल का बादशाह बनना चाहिए, साथ कह रहे हैं कि जो गौहर खान वाला नैरेटिव वो गलत है। कमाल ही है वैसे। अच्छा साहब, एक जसारत करके सवाल करने लगा हूँ, हो सकता है आप मेरे से डेफर करें थोड़ा सा, हो सकता है कुछ लोग मुझे गालियां भी दें, लेकिन फिर भी ये जो 10 मई की जंग पाकिस्तान जीता है, ये जो 4 दिन हमारी जंग चली है और 4 घंटे में हमने जबी बोस कर दिया इंडिया को, तो चौधरी साहब उसके बाद के जो हालात इंडिया के हैं और जो PTI के हैं वो थोड़े मिलते जुलते नहीं? मैं PTI को वैसे मुहिब्बे वतन जमात समझता हूँ, ऑनेस्टली। मैं उन लोग देखो अपनी सियासी गलतियां अपनी जगह पे, वो सियासी गलतियां अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तान की पार्टी है और इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। देखो उनका बयानिया हो सकता है कोई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको ये कहें कि एंटी पाकिस्तान है, ये पार्टी एंटी पाकिस्तान है। सब उनका सेक्रेटरी जनरल कह रहा है गोले बेच दिए, मैं किस तरह मैं मुहिब्बे वतन मान लूं सर? नहीं वो ठीक है, गलती है सियासी, मैं कह रहा हूँ सियासी गलती है अपनी जगह, सियासी हमाकतें अपनी जगह। आपका बहुत बड़ा दिल। नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपको पता है 2014 से इस पार्टी की गालियाँ खा रहा हूँ, आज भी खाता रहूँगा, कोई मसला नहीं, लेकिन जो सच है इंसान को सच बोलना चाहिए। मुहिब्बे वतन पार्टी है, भटक गई है, उसको अंदाज़ा नहीं, और ये ना तजर्बेकारी है। मेरा ख्याल है दूसरी मरतबा जब इमरान खान साहब जेल में जाएंगे ना तो उस वक्त तक समझदार हो चुके होंगे। ये बाकी लोग भी बड़ी मुश्किल से समझदार हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब, MKM, बड़ा रगड़ा लगता है, बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अभी और कितना खाना है रगड़ा। चले अगले टॉपिक पे जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी मैंने पूछनी थी। मोदी जी तबीयत ठीक है बाप की?
حد ہے یار, حد ہے بھائی. اور یار اس کو آرام سے زندگی گزارنے سے چھوڑے. اچھا چلے ٹھیک. اب آتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پر. ٹاپک ہے خدا دا ناجے دس دیو. جناب فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل چل رہا تھا جی, اور کورٹ مارشل کنکلیوڈ ہو گیا, اور ان کے بارے میں آج یا کل کسی وقت خبر آ جائے گی. اور اسی ویکنڈ میں, کیونکہ اس ٹائپ کی جتنی بھی خبریں آتی ہیں ٹریک ریکارڈ ہے کہ ویکنڈز پہ آتے ہیں. اچھا. اور کیونکہ اس وقت دوسری خبریں کم ہو چکی ہوتی ہیں, تو پھر یہ اس ٹائپ کی خبریں آپ ہسٹری نکال لیں, آپ کو نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے آج خبر آ جائے گی یا کل آ جائے گی, مجھے لگتا ہے. اور اسی ہفتے میں, کیونکہ اس سے جو اگلا ہفتہ ہے وہ تھوڑا سینسٹیو ہے, کیونکہ بجٹ کی تیاری ہوگی, اس طرف لگ جائیں گے. اس کے اگلے ہفتے میں بجٹ آ رہا ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ نیکسٹ ویک میں اس کو بریک کریں, کیونکہ اس وقت بجٹ چل رہا ہوگا, تو اس وقت ٹھیک نہیں ہے. تو اسی ویکنڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر آ جائے گی. ایک تو 9 مئی میں مجھے لگتا ہے کہ جناب فیض حمید صاحب کو سزا ہونے لگے. اچھا, میرا اندازہ ہے یہ. ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے, سزا ہونے لگی ہے, اور 1 سے 2 دن میں اناؤنس ہو جائے گی. اور 9 مئی میں اگر جنرل فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی تو اس سائڈ سے یہ سارے فارغ ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ 9 مئی کا جس کے خلاف کیس ہے یہ سارے مجھے لگتا ہے ان سب کو سزائیں ہو جائیں گی. اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایم این ایز بھی ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. اچھا. اور ایم پی ایس بھی ہیں, اور اگر ان کو یہ سزائیں ہوں گی تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو نئے الیکشن ہوں گے ان کے حلقوں میں. نئے الیکشن ہو گئے تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑی تگڑی ہو جائے گی. تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی تگڑی ہو جائے گی, اور پھر ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو آنے والے دنوں میں زیادہ مضبوط ہونے والی ہے, اور ادھر سے جنرل فیض حمید صاحب کا کانٹا جو انہوں نکل گیا جی, اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب اور باقی سب لوگ جو ان کی سزائیں بس 9 مئی میں, یہ جو رجسٹ کر رہے تھے نا عمران خان صاحب, اسی بات پہ رجسٹ کر رہے ہیں نا. یہ جو پولیگرافک ہے, پولیگرافک ٹیسٹ, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سوال ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا نہیں تھا. 9 مئی کی انہوں نے ڈیزائننگ کی تھی یا نہیں کی تھی, کیا انہوں نے آپ کو کوئی انفارمیشن دی تھی نہیں دی تھی, آپ کو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور کور کمانڈر کے گھر کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. اور یہ جو لوگ تھے, یہ جو فوج کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے بارے میں جنرل فیض حمید صاحب نے اطلاع دی تھی یا ان جنرلوں نے اطلاع دی تھی, تو سوال بڑے خطرناک ہے. اور اگر آپ اس کے اندر عمران خان صاحب تھوڑا سا بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے تو ظاہر جھوٹ پکڑا جانا تھا. تو اسی لیے وہ پولیگرافی کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور یہ سزا کافی سخت ہے چوہدری صاحب؟ سخت سزا, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. آج تو ایک چیز بس اسپیشلی یہی کہوں گا کہ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور میں سے بچیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.